اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ اس موقع پر دعا کی زکریا نے علیہ السلام نے اپنے رب سے، اور یوں عرض کیا کہ اے میرے مولا مجھے عنایت کیجئے خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ تو بہت سننے والے ہیں دعاؤں کے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس حضرت زکریا کو پکار کر کہا ان سے فرشتوں نے، اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے یحییٰ کی، جن کے حالات یہ ہوں گے کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سردار ہوں گے اور اپنے نفس کو بہت روکنے والے ہوں گے اور نبی بنیں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ تو اس پر حضرت زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے پاس لڑکا کس طریقے سے ہوگا، حالانکہ میں تو بڑھاپے کی شکل میں آ چکا ہوں اور میری بیوی بچہ جننے کے قابل نہیں ہے جو بانجھ ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں وہ لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں وہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے، اور اپنے رب کو بکثرت یاد کرتے رہو اور تسبیح کرتے رہو، دن ڈھلے بھی اور رات کے صبح کے وقت میں بھی۔ یہ آیتیں ہیں جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی، جیسے ابھی پہلے آپ کے سامنے بتایا گیا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کفالت میں پلنے والی بچی یعنی حضرت بی بی مریم کی کفالت کے لیے اندر گھر میں جاتے تو محسوس کرتے کہ بغیر موسم کے اور بغیر کسی سبب کے میوے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پوچھنے پر حضرت بی بی مریم نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ میوے ملے ہیں۔ تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ جو ذات بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو کیوں نہیں وہ میرے لیے بغیر عمر کے بچہ دینے پر قادر ہو۔ تو اس پر انہوں نے دعا کی، اور دعا میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بچہ مانگا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت جو ہو چکی تھی کم از کم 80 سے زائد ہو چکی تھی، اور ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اور زمانہ بڑھاپے کا تھا جس میں عادتاً اولاد نہیں ہوتی۔ ادھر قوم کی حالت دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام دل میں افسوس کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ نبوت کا وہ علم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی خاص چیز ہے، اب پوری قوم میں اس کا کوئی وارث نظر نہیں آتا، کیا میرے بعد لوگ اس علم سے محروم ہو جائیں گے؟ اور گھر میں پھر ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو بہرحال ایسی چیز کو دیکھ کر، بے موسم کے میوے اور پھل کو دیکھ کر خیال آیا کہ جو قادر مطلق بے موقع اور بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے وہی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کے دل میں خیال ڈالا کہ دعا کریں اللہ کے لیے۔ اللہ کی رحمت و قدرت سے کیا بعید ہے کہ ایسے بڑھاپے میں بھی اولاد مل جائے۔ تو اس میں آپ نے اولاد صالح کی دعا کی۔ یہاں اسی آیت میں اسی دعا کا ذکر ہے، اور ارشاد باری ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ کی قدرت عظیمہ میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا۔ ان کو یقین کامل تھا کہ حق تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرما سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں پھر پر سے بانجھ عورت سے اولاد کا ہونا یہ خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے۔ اسی لیے بارگاہ خداوندی میں خارق عادت امر کی درخواست کو خلاف ادب سمجھ کر اب تک سکوت کیا تھا، مگر حضرت مریم کے یہاں ایسے حالات کو دیکھ کر اس نوع کی درخواست کی دل میں ہمت ہوئی اور حق تعالیٰ سے اولاد صالح کی دعا فرمائی۔
تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول بھی فرمائی۔ اس سے ایک بات مفسرین نے سبق کے طور پر یہ لکھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندے کے دل میں کیا چھپا ہے، لیکن مانگنا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، کیونکہ مانگنے میں بندے کی گڑ گڑاہٹ، لجاجت اور اس کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ عاجزی والی صفت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے میں عاجزی آئے، کیونکہ بندہ عاجز ہے سراپا اور اللہ تعالیٰ قادر ہے سراپا۔ تو اسی لیے اگر سراپا قادر کے سامنے گڑ گڑایا جائے تو یہ گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی ادب لکھا ہے کہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم یا بے حالات کے بھی حالات پیدا ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہوا۔ پھر اگلی آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی کہ فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی، اور ساتھ ہی ان کے پیدا ہونے والے بچے کی 5 صفات بیان فرما دی۔ سب سے پہلی صفت یہ بتلائی المصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تمام مفسرین نے یہی لکھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بغیر باپ کے واسطے کے پیدا کیے گئے، تو ان کی تصدیق کا اس لیے ذکر کیا کہ دونوں صاحبوں کا زمانہ ایک تھا۔ البتہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کچھ بڑے تھے، اور سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہی ہیں، اس لیے ان کو مصدق کہا گیا۔ دوسری صفت میں فرمایا سیدہ حصورا نبی من الصالحین۔ دوسری صفت ہے کہ سید بتائی گئی، یعنی لوگوں کے سردار ہوں گے کہ لوگ ان کو اپنا پیشوا بنا کر ان کی اتباع کریں گے۔ تیسری صفت ان میں یہ ہوگی کہ نفسانی خواہشات کی طرف رغبت نہ ہوگی، حصور ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ان کی تمام خواہشات کی بندش ہوں گی۔ حصورہ میں جائز خواہشات سے بھی رکنا داخل ہے، مثلا اچھا کھانا، اچھا پہننا اور نکاح کرنا وغیرہ، ایسی چیزیں بھی حصور میں داخل ہیں۔ چوتھی صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بتلائی گئی کہ وہ نبی بھی ہوں گے۔ پانچویں صفت یہ بتلائی گئی کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ صالحین سے صلاح کا وہ معمولی درجہ مراد نہیں ہے جو عام مومنین صالحین کو حاصل ہوتا ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا نیک ہونا جو انبیاء علیہ السلام کے شایان شان ہوتا ہے، وہ اس میں مراد لیا گیا۔ اب رہی یہ بات کہ اس میں حصور کی صفت میں یہ بھی واضح ہے کہ نکاح کرے بغیر وہ رہیں گے، یعنی ان کو خواہشات نفس پر روکنے کا بھی خاص ملکہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح نہ کرنا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، ورنہ نکاح تو تمام انبیاء کی مشترک اور متفق علیہ سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اگرچہ آسمان کی طرف اٹھانے سے پہلے نکاح نہیں فرمایا، لیکن آسمان سے نازل ہونے کے بعد نکاح فرمائیں گے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی صراحت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو اتنی اہمیت دی کہ آپ نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے ہی سے انکار کر دیا جو باوجود استطاعت اور قدرت کے نکاح سے اعراض کرتا ہے۔ یہاں آیت میں حصوراً صفت کو بھی موقع مدح میں فرمایا گیا، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے علیحدہ رہنا یہ بھی افضل طریقہ ہے۔ اس موقع پر علماء محققین نے تحقیق لکھی ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جیسی ہو، اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبے کی وجہ سے بیوی کی ضرورت محسوس نہ کرے اور نہ بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں استطاعہ کی بھی قید ہے، یعنی جو نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ پھر آگے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور میں فوراً یہ درخواست کی کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے۔ فرشتوں نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد ہونے کے بارے میں خوشخبری سنائی تو زکریا علیہ السلام کو فرط مسرت سے یہ عرض کرنا پڑا کہ اے میرے پروردگار، میرے پاس لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ میری اپنی حالت ظاہری سبب کے درجے میں یہ ہے کہ میں بڑھاپے میں ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اور حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 80 سے زائد یعنی تقریباً 92 سال تھی، اور ضحاک لکھتے ہیں کہ 120 سال تھی، اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی۔
یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ کہنے سے کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا، معاذ اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا، بلکہ ناامیدی کے بعد ایک خارق عادت اور خلاف عادت امر کی بشارت ملی تھی، اس لیے اس مسرت میں کیفیت محسوس کرنے لگے کہ فرزند کے پیدا ہونے کی شکل کیا ہوگی، کیا مجھ کو اور میری بیوی کو جوان کر دیا جائے گا، یا دوسری بیوی سے بچہ ملے گا، یا ہم دونوں کو اسی بڑھاپے کی حالت میں رکھ کر بچہ عنایت کیا جائے گا۔ تو اس سوال کے جواب میں جب اس کیفیت کو بتلایا جائے گا تو حصول ولد کی بشارت اور اولاد کے حاصل ہونے کی بشارت اس مقرر بیان سے اور پختہ ہو جائے گی اور خوشی میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اس مقصد سے حضرت زکریا علیہ السلام نے استفسار کیا ہے۔ چنانچہ اس کو اس مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر بادشاہ کسی شخص کو کوئی بشارت دے اور وہ شخص جوش مسرت میں بادشاہ سے یہ سوال کرے کہ حضور کے اس انعام و اکرام کی کیا شکل ہوگی، تو اس کا یہ سوال بادشاہ کی قدرت میں شک کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی لذت اور اپنی کیفیت کا اظہار ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کو بھی سمجھیے کہ انہوں نے اپنی لذت کا اظہار کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ملا کذالک یفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب دیا گیا کہ اللہ کی قدرت اور مشیت اسباب کی پابند نہیں ہے، اگرچہ عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ اسباب کے ذریعے سے کام ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اسباب عادیہ کے خلاف بھی غیر معمولی طریقے سے کام کر دیے جا سکتے ہیں، اور ایسی چیزوں کا پیدا کرنا یہ حق تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ الغرض حق تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مولا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا گیا، تاکہ آثار ولادت کو دیکھ کر میں آپ کی نعمت کے شکر میں مشغول ہو جاؤں اور شکر کی بدولت مزید نعمت کا مستحق بن جا سکوں۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے ہی کی بنیاد پر، یعنی ہاتھ اور سر کے اشارے سے بات کر سکو گے۔ اس وقت اگرچہ لوگوں سے بات کرنے پر بھی قدرت نہ ہوگی، لیکن ذکر اللہ پر قادر رہیں گے۔ لہٰذا اس وقت میں یہ فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو خوب اللہ کی یاد میں لگائے رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین نشانی حق تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی کہ 3 دن تک آدمیوں سے گفتگو کرنے کی طاقت نہیں رہے گی مگر اللہ کا ذکر کرنے کی طاقت برابر رہے گی۔ یہ نشانی کی نشانی بھی ہے، اور نشانی کے ذریعے سے جو غرض مقصود تھی وہ نعمت کے شکر ادا کرنا، یہ بھی پورا حاصل رہے گا۔ لوگوں سے بات کرنے کی قدرت نہ رہی مگر ذکر اللہ اور تسبیح کی قدرت رہے، تاکہ اللہ کے ذکر اور شکر کے سوا کچھ کر ہی نہ سکیں۔ تو اولاد کی خواہش کے سلسلے میں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اولاد کا آرزومند ہونا یہ نبوت اور زہد کے منافی نہیں ہے۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، تو دنیا سے بے رغبتی میں اولاد کی خواہش کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ بالخصوص جب کسی دینی مصلحت اور غرض سے ہو، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اور بزرگوں نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ قرآنی دعا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ بطور وظیفہ پڑھنا صاحب اولاد ہونے کے لیے بہت مفید اور نافع ہے۔ نیز ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بھی اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام کائنات پر حاوی ہے، جس کام کو کرنا چاہیں دم بھر میں کر سکتے ہیں، انہیں کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے کے بجائے حق تعالیٰ کی قدرت پر بھی یقین رکھے اور اپنی ہر تمنا اسی کے دربار میں پیش کرے۔ پھر حضرت مریم کے سلسلہ کلام چونکہ آل عمران یعنی حضرت مریم کے قصے سے شروع ہوا تھا، ضمناً حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیچ میں ذکر کے طور پر کر دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے بھی ہم کو بہت سی حکمتیں اور بہت سی باتیں بیان کر دی گئیں۔ اب اس کے بعد پھر حضرت مریم کے بقیہ قصے کا ذکر آگے اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ رمضان آ گیا، یہ بھی دیکھ لیجئے، کہیں آپ کے پڑوس میں کوئی سحری یا افطاری سے محروم تو نہیں، کہیں کوئی آپ کے فریزر کی تھوڑی سی برف کا محتاج تو نہیں، کہیں آپ کے ماتحتوں میں کوئی ایسا تو نہیں
جس کا رمضان کی سحری اور افطاری میں بھی چولہا نہیں جل رہا؟ آپ کے محلے میں کوئی ایسا تو نہیں جس کے بچے سادہ پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، آپ کی ذرا سی عنایت اور تھوڑی سی سخاوت آپ کے ارد گرد خوشیاں بکھیر سکتی ہے اور آپ کی آخرت کو گلو گلزار کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جہنم سے بچ جائیے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی صحیح۔ مرحبا 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 ماہ رمضان۔